ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے، خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے۔ ہائے رے قسمت، ایک غلطی نادانی، عمر میں کی گئی ایک غلطی، متاع شاخ تو کہنے کو ایک غلطی تھی، مگر ساری زندگی کی اذیتوں میں جھونک کر کی گئی غلطی، جو کبھی شازیہ چودھری نے اپنے ناول تیرے نام کی شہرت میں لکھا تھا۔ زمانہ بڑا بھلکڑ ہوا کرتا ہے، مطلب اسے کہنے کو ہر روز نئی داستان چاہیے ہوتی ہے، جب نئی ملتی ہے تو پرانی پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، مگر کیا جائے کہ زمانہ تو شاید کے تن بھلکڑ ثابت ہوا تھا، مگر گھر والے بڑے ذہین طالبات کی طرح ایک ایک پل عبور کیے ہوئے تھے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ اگر 2 دن سکون سے گزر گئے تو تیسرے دن اوقات یاد دلانا نہ بھولتے تھے۔ اوہو، یہ مت سوچیے گھر والوں میں کوئی ستیلی ماں یا بہنیں بھائی ہیں، ایک دم سگی والی ماں اور باپ اور بہن بھائی ہیں، مگر ہائے رے قسمت، ایک نادانی عمر میں کی گئی غلطی ساری زندگی کو اذیتوں میں جھونک گئی۔ غلطی بھی کوئی عام خاص نہیں، وہی ایک گھسا پٹا موضوع جسے سب محبت کہتے ہیں، مگر خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ میں نے جان بوجھ کر محبت نہیں کی۔ ناولوں رسالوں کی شیدائی اگر جان بوجھ کر وقت گزاری کے لیے کی ہوتی تو پھر اقرا معیز احمد کے ہیرو جیسا ہیرو ڈھونڈتی، اسامہ ملک کوئی نبیل عزیز کے ہیرو جیسا دل آور شاہ یا نکہت عبداللہ کے ہیرو جیسا شاہ سکندر حیات۔ محبت نہ جانے کب کیوں کیسے ہو گئی تھی، مجھے خود بھی علم نہیں ہے۔ وہ کوئی بہت خوبصورت ہینڈسم بندہ نہیں تھا، کوئی امیر کبیر بھی نہیں تھا، ہاں البتہ وہ بہت ذہین تھا، پڑھائی کا شیدائی ٹائپ بندہ، لوف و لفنگا بھی نہیں تھا، ایک سلجھا ہوا با کردار بہت اچھا انسان تھا۔ بس میرا نصیب برا کہ محبت ہو گئی، اور پھر اس محبت نے وہ دن دکھائے کہ الوان، مگر میری محبت ہے کہ کہتی ہے کہ ایک بار پھر اس موڑ پر جاؤں تو پھر اسی انسان سے محبت کروں، میں پھر محبت کا انتخاب کروں، اور میں پھر سید قرار حسین شاہ کو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر چاہوں، مگر یہ دنیا زمانہ کب سمجھتا ہے، مجھے بھی نہیں سمجھ پایا۔ ایک محبت کے بدلے دکھوں، اذیتوں اور طعنوں اور شک کے سوا کچھ بھی نہیں ملا۔ اب تو زندگی سے تھک ہار کر بیٹھ گئی ہوں، کوئی راہ سجائی نہیں دیتی سوائے موت کے، مگر موت تو حرام ہوتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ 2-3 دن کی بھوک پیاس نے ویسے ہی سب گڈ مڈ کر دیا ہے، سر بھاری ہو رہا ہے اور دماغ کام کرنا چھوڑ رہا ہے۔ یار سب باتیں ٹھیک ہیں، مگر تیرے بھوکے پیاسے رہنے سے کیا کسی کو فرق پڑے گا؟ کیا وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے؟ کھانے سے کیسی ناراضگی، پلیز کچھ کھا لو۔ مجھے بھوک نہیں ہے، نہ ہی میرا دل چاہ رہا ہے، وہ بھی ضد کی پکی تھی۔ ہیرا کب سے سمجھا کر محنتیں کر کر کے تھک چکی تھی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ اس قید خانے میں رہتے ایک ہیرا ہی تو تھی جس سے وہ سب شیئر کر لیتی تھی، دکھ کہہ کر خود کو ہلکا کر لیتی تھی، ورنہ کون تھا یہاں؟ ہیرا پلیز، میں بچی نہیں ہوں، 26 سال کی ہوں، مجھے سب پتہ ہے، مگر اب حقیقتاً میری برداشت جواب دی گئی ہے، میں تھک گئی ہوں۔ بے بسی اس کے انگ انگ سے واضح تھی، میں جانتی ہوں سب شان سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، مگر یار امید حوصلہ ان کو ساتھ رکھو، مت بھولو اندھیری رات کے بعد چمکتا سویرا ضرور آتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، چمکتا سویرا، ان 8-9 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ مجھے چمکتا سویرا لگا ہو۔ مانا میں نے غلطی کی، میں محبت کر بیٹھی، مگر میں کیسے سمجھاؤں، کیسے یقین دلاؤں؟ میں محبت جان بوجھ کر نہیں کی تھی، بس ہو گئی تھی، میں نے بس محبت کی تھی، مگر مجھے ہر پل اذیت اور طعنوں اور شک میں جلایا گیا ہے۔ دنیا والے کہتے رہتے ہیں، مجھے پرواہ نہیں تھی، میرے اپنوں نے مجھے بے موت مار دیا۔ وہ چیخی تھی، تڑپی تھی، اس کی تڑپ پر ہیرا کی آنکھیں بھی نم ہونے لگی تھیں۔ ہر بات پر روک ٹوک، ہر کام پر پابندی، یہاں نہیں جانا، یہ مت کرنا، ایسے مت کرو، ویسے مت کرو، یہ سارے فیصلے میرے لیے ہی کیوں؟ پڑھائی میری چھڑوا دی، فون میرا لے لیا، ہر پابندی میرے واسطے، کیوں؟ آخر کیوں؟ تمہیں خود پتہ ہے اس کا جواب، ہیرا ذرا تم ہی یاد دہانی کرا دو اس کیوں کی، اور فون تو ویسے بھی تمہارے پاس کئی اور ہوں گے، ہمیں کون سا بتا کر رکھتی ہو؟ نہ جانے کتنے یار بنا رکھے ہیں جن کو چھپ چھپ کر فون کرتی رہتی ہو۔ اندر گھس کے زہر اس کی سماعتوں میں ڈیلتی زرینہ بیگم آگے بڑھ گئی تھیں، اور وہ ایسے بیٹھی رہ گئی تھی جیسے آری سے 2 حصوں میں کاٹ دیا گیا ہو۔ اس نے دھک سے ہیرا کو دیکھا تھا جو بے بسی سے چپ بیٹھی تھی۔ پلیز شانزے، سنبھالو خود کو، حوصلہ رکھو،
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یار۔ نہیں ہیرا پلیز تم جاؤ اس وقت، مجھے اکیلا چھوڑ دو پلیز۔ اس نے دونوں ہاتھ ہیرا کے سامنے جوڑے تھے۔ اگر تم نے کچھ الٹا سیدھا کیا تو؟ ہیرا نے شک کی نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں میں کچھ نہیں کروں گی، وعدہ ہے، میں بس قرار شاہ کا ماتم کروں گی۔ اس کے جاتے ہی وہ دیوار سے سر مار مار کر رہنے لگی تھی، اللہ سے شکوہ کرنے لگی تھی۔ کیوں قرار شاہ، کیوں آئے تھے آپ میری زندگی میں؟ اگر آئے تھے تو کم از کم یوں نہ کرتے، کیوں مجھے عذاب میں جھونک دیا، کیوں جہنم بنا دی میری زندگی؟ مگر یہاں کون تھا جو سنتا یا جواب دیتا؟ تھک کر بیڈ پر گر سی گئی، روتے روتے کب آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ کمرے سے باہر نکلی تو باہر چاروں بہن بھائیوں کو ٹی وی کے سامنے بیٹھا پایا، جو ٹی وی میں کم اور اپنے اپنے ٹچ موبائل میں زیادہ گم تھے۔ اماں پیچھے بیٹھی سبزی بنانے میں مصروف تھیں اور بابا ٹی وی کی طرف متوجہ تھے۔ اس نے خاموشی سے آ کر اماں سے سبزی والی ٹوکری اٹھائی اور کچن میں چلی آئی تھی۔ یہ اس کا معمول تھا، کھانا بنانا، ناشتہ بنانا، برتن کپڑے دھونا، گھر کی صفائی ستھرائی کرتی تھی۔ ہاں، کاموں کے وقت کوئی کچھ نہیں بولتا کیونکہ اس وقت وہ مفت کی ملازمہ جو ہوتی تھی۔ آج سے کچھ سال پہلے جب اس نے میٹرک پاس کیا تھا، اس نے کالج داخلہ لیا تھا۔ ایف ایس سی میں اس کا خواب تھا، ڈاکٹر بننا تھا۔ وہ سب بہن بھائیوں میں زیادہ خوبصورت اور زیادہ لائق تھی، مگر ہائے رے قسمت، نصیب ویسا خوبصورت نہ نکلا تھا۔ اس کی زندگی میں قرار شاہ آ گیا تھا۔ وہ ایک بہت اچھا، نیک اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ وہ بھی شانزے سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس سے کی باتیں شانزے کے اندر خون بن کر دوڑتی تھیں۔ وہ اس کے عشق میں ایسی کھوئی کہ پھر سب بھول گیا۔ خواب بھی اس بات سے باخبر۔ شانزے کی ایک دوست زری، وہ اکثر قرار سے باتیں کرتی تھی۔ ایک دن اس نے فون کر کے کالج آنے کو کہا تھا۔ شانزے سے غلطی ہوئی کہ وہ بنا بتائے کالج چلی گئی، مگر وہاں زری کہیں نہیں تھی۔ وہاں اسے قرار مل گیا جو کچھ دن سے بیزار بیزار نظر آ رہا تھا۔ شانزے سے اس کے بن جینا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے قرار سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ جیسے ہی اس نے قرار کو آواز دی اور اسے سب بتایا تو پہلے تو وہ چونکا، پھر نرمی سے اسے سمجھانے لگا تھا۔ شانزے، آپ ابھی فرسٹ ایئر میں ہو اور میں نے سیکنڈ ایئر کے ایگزامس دیے ہیں۔ میں بہت آگے جانا چاہتا ہوں، کچھ بننا چاہتا ہوں۔ ابھی میں گھر والوں پر ڈیپینڈنٹ ہوں، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کو کیا دے پاؤں گا؟ آپ گھر جاؤ شاباش اور اپنی اسٹڈی پر توجہ دو۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا، جاؤ شاباش۔ اس نے شانزے کو سمجھانا چاہا تھا۔ واپسی پر شانزے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا جو اس کے گھر والوں کو خبر دیتا۔ سڑک سے اٹھا کر لوگ اسے ہسپتال چھوڑائے تھے۔ رات 12 بجے جب ہوش آئے تو اس نے گھر کا نمبر بتایا جس پر فون کر کے گھر والوں کو مطلع کیا گیا تھا۔ وہ رات ہی گھر واپس پہنچ گئی تھی، مگر اس کی زندگی کے سیاہ دن شروع ہو چکے تھے۔ دنیا کی طنزیہ مذاق اڑاتی، کھال اتارتی نظریں، گھر والوں کے طانے، شک اور اوپر سے قرار شاہ سے رابطہ نہ ہونے کے برابر ہو گیا تھا۔ وہ کئی میسج کرتی، فون کرتی، وہ جواب ہی نہ دیتا۔ بھائی نے فون میں قرار کا نمبر دیکھا تو چھین لیا تھا، مگر شانزے ہی کیا جو قرار کے بغیر رہ سکے۔ اس نے ہیرا سے فون لے کے پھر سے قرار سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ ایک دن قرار شاہ کی طرف سے میسج موصول ہوا کہ تمہارے بھائی نے میری بہت انسلٹ کی ہے اور تمہاری بہن نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ تمہاری زندگی سے چلا جاؤں۔ میں نے ان کے سامنے شرط رکھی ہے کہ اگر شانزے کو گھر میں پہلے جیسا پیار عزت دیں تو یوں سمجھے کہ قرار شاہ مر گیا۔ شانزے، میں نے وعدہ کر لیا ہے، سدا خوش رہنا، خدا حافظ۔ میسج تھا یا بم پھینکا گیا تھا جو شانزے کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر گیا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن شانزے نے خود پر خول چڑھا لیا تھا۔ پہل تو ہر طرف سے مایوس ہو کر وہ نیٹ پر لگ گئی۔ فون پر رانگ نمبر سے دوستی، نیٹ پر فیک دوستی، مگر جلدی سے اندازہ ہو گیا دنیا بس کھیلتی ہے، دکھ میں زخم پر مرہم کوئی نہیں رکھتا۔ وہ دنیا سامنے ہنستی تھی مگر تنہا بیٹھ کر روتی تھی۔ قرار شاہ آج بھی اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑتا تھا۔ اسے بھلانا آج بھی ناممکن تھا۔ ان 8 سالوں میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب اس نے قرار شاہ کو میسج نہ کیا ہو، اس کا نمبر ٹرائی نہ کیا ہو، مگر بے سود۔ وہ دنیا سے بیزار ہو گئی، زندگی سے تھک گئی تھی، دنیا بھول گئی تھی، مگر گھر والوں نے آج بھی اسے کچھ نہیں بھولنے نہیں دیا تھا۔ آج بھی چھوٹی سی بات پہ ہنگامہ ہوا تھا اور بات شانزے تک آ گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کی طرفداری کی تھی اور ملبہ شانزے پر گرا تھا۔ باپ جو اونچی آواز میں بولتا نہ تھا، اب ہر روز تانے مارنے لگا تھا کہ تجھے کالج پڑھنے بھیجا تھا، تو پڑھا نہیں۔ اب کیا پتہ تھی، اماں اور بہن بھائیوں نے کالج جانا چھڑوا دیا تھا، بس گھر کے قید خانے میں قید کر دیا تھا۔ نہ اسے معافی ملتی، نہ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت، نہ اس کی شادی کرتے۔
اسے غصے میں 2-3 دن ہوئے اس نے کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا۔ ہیرا محنتیں کر کر کے تھک گئی، مگر اس کے اندر کا دکھ تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے سگے ماں باپ نے تانے مار مار کر بھی موت مار دیا تھا۔ وہ بہن بھائیوں کی خوش آزادی سے جیتے دیکھ دیکھ کر حسرتیں خواہشیں اپنے اندر دفن کرتی جاتی، مگر آج سب کا دامن چھوٹ گیا تھا۔ وہ آگاہ تھی کہ خودکشی حرام ہے، مگر ہار گئی۔ موت حلال ہو جاتی ہے۔ 2-3 دن کی بھوک پیاس سے سر چکرا چکرا جا رہا تھا، سوچوں کے علاوہ الگ دماغ کی نسیں کھول رہا تھا۔ ایسے میں اچانک چکر آیا اور وہ اوندھے منہ کے بیڈ پر گر پڑی تھی۔ جب شام تک کمرے سے نہ نکلی تو اماں کمرے میں آئی تھیں اور اسے بیڈ پر گرے دیکھ کر شروع ہو گئی تھی۔ یہ دیکھو نوابزادی صبح سے بستر توڑ رہی ہے، کام باپ کے نوکر آ کر کریں گے۔ نہ جانے اندر بیٹھ کر کن یاروں سے باتیں کرتی ہے، کتنے فون رکھے ہیں۔ اٹھ ہڈ حرام، اماں نے آگے بڑھ کر بالوں سے کھینچا تھا، مگر کوئی اثر نہیں۔ 2 ہتھ اور جڑے تھے مگر ناکام۔ آخر نہ جانے کس احساس کے تحت اماں نے آگے بڑھ کے اسے سیدھا کیا تھا۔ اس کی سانس چکی جو بند تھی، زور زور سے گھر والوں کو آوازیں دی تھیں، سب اکٹھے ہو گئے تھے۔ شور سن کر ساتھ والے گھر سے ہیرا آ گئی۔ کیا اس کی حالت دیکھ کر ہیرا نے بھائی کو آواز دی۔ ہیرا کا بھائی بھی آ چکا تھا۔ ہیرا ان سب پر قہر بھری نظر ڈالتی بھائی کے ساتھ ہسپتال لے گئی تھی۔ گھر والے چکرائے پھر رہے تھے، یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کون سے ہسپتال گئی ہے، مگر ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایمبولینس ہارن بجاتی اور اپنے مخصوص سائرن میں دروازے پر تھی۔ بابا نے جیسے ہی دروازہ کھولا، لڑکوں نے اسٹریچر نکالا تھا۔ سفید کپڑے سے ڈھانپا اس کا وجود بے جان ہو گیا تھا۔ بہن بھائی، اماں بابا سب ساکت تھے۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ جو بھی تھی ان کی سگی اولاد تھی۔ بابا کو تو سب بچوں سے زیادہ لاڈلی تھی۔ وہ خاموش تھی، بول نہیں رہی تھی۔ ہیرا چرپائی سے ٹکرے مار مار رو رہی تھی، مگر وہ اٹھ نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا بلڈ پریشر ہائی ہونے سے دماغ کی نس پھٹ چکی ہے اور بر وقت ہسپتال نہ لانے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ہر طرف شور تھا۔ آئے ہائے، زرینہ کی یہ بچی سب سے جدا تھی۔ اللہ بخشے بڑی سونی اور ادب لحاظ والی تھی۔ جہاں ملتی تھی سلام دعا ضرور کرتی تھی، حال حوال پوچھتی تھی۔ ایک عورت آنسو پوچھتے ہوئے بولی، ہاں ابا بڑی سلیقہ مند تھی، کھانا ایسے پکاتی تھی کہ بندہ انگلیاں بھی چبا جاتا۔ کوئی بندہ گھر آ جائے تو اس نے چائے پانی کے بغیر جانے نہ دینا۔ کبھی ایک عورت اور بول رہی تھی، ساتھ ہی سامنے والی نسرین خالہ بھی تھیں، ہائے میری شان سے بڑی نیک بچی تھی۔ ایسی فرما بردار نیک اور پرخلوص لوگ اس دنیا میں بہت کم آتے ہیں، اور ذہین بھی بہت تھی۔ چند ہی دنوں میں میرے نالائق بیٹے کو ہیرا بنا ڈالا تھا۔ سارے استاد پوچھتے تھے اسے کس کے پاس بھیجتے ہیں۔ جی خالہ، واقعی شان سے بہت اچھی اور بااخلاق لڑکی تھی۔ حالات نے اسے غلط راہ پر ڈالا تھا، مگر وہ بھٹکی نہیں۔ اس نے کڑے سے کڑے حالات میں امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ واقعی ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو منافق نہ ہوں، اندر باہر سے ایک جیسے ہوں۔ اللہ پاک اس کی مغفرت کرے اور جنت میں جگہ دے، آمین۔ یہ جامع والی شازیہ باجی کے الفاظ تھے، اور بھی لوگ طرح طرح کی بول رہے تھے، مگر اب کیا جب وہ نہیں رہی تھی۔ اماں اور بہنیں ساکت بیٹھی سب سن رہی تھیں۔ اب پچھتاووں کے سوا کچھ نہ تھا۔ چند گھڑی وہ اس گھر میں جی بھر کر رو لیں گے، پھر جنازہ اٹھا کر لے جائیں گے تو اپنے اپنے حساب سب کرتے رہیں گے۔ وہ پاپا کو بھی یاد آئے گی اور بہن بھائیوں کو بھی۔ حیرت کی بات تھی، جتنی وہ گناہ گار گنی جاتی تھی، آج آسمان اتنا ہی کالا تھا، اتنی ہی ٹھنڈی ہوا تھی۔ کالے بادلوں نے آسمان کو ایسے گھیرا تھا جیسے شانزے کے جنازے کو سایہ دے رہے ہوں۔ لو اپنا جہاں دنیا والوں، ہم ہی دنیا چھوڑ چلے، جو رشتے ناتے تم نے جوڑے تھے وہ رشتے ناتے توڑ چلے۔ کچھ سکھ کے سپنے دیکھ چلے، کچھ دکھ کے سپنے جھیل چلے، تقدیر کی اندھی گردش نے کھیل جو کھیلے کھیل چلے۔ تیری ہر چیز لوٹا دی ہم نے، اب دوش نہ دینا اے لوگو، دیکھ لو ہم خالی ہاتھ چلے۔ اس بار نہ جانے کیا ہوگا، اس بار تو سب کچھ ہار چلے ہار چلے ہار چلے۔